ابھی لائیو نہیں جانا. کیا ان کر سوئے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. آج ہم سب کے لیے باعث سعادت وقت ہے کہ وہ جگہ جہاں مرشد گرامی حضور شیخ العالم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہاں سے پوری دنیا میں اسلام میں امن و محبت کا پیغام پہنچایا. آج ہم الحمدللہ اسی مرکز میں اسی جگہ پر موجود ہیں. آج ہم سب اہل محبت تمام مریدین تمام ناظرین حاضرین کے لیے یہ پر رونق لمحات باوقار الحمدللہ سعادت مندی ہے کہ ہم جانشین حضور شیخ العالم وارث مسند حضور شیخ العالم عالمی مبلغ اسلام آپ کے علم کے وارث آپ کی مسند کے وارث حضرت علامہ الحاج پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہریہ شریف آپ کی سرپرستی میں یہاں پر کثیر تعداد میں خلفائے کرام علماء کرام مریدین محبین اور نور ٹی وی کے ناظرین آج اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے. میں قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے ملتمس خلیفہ قاری محمد امین نقشبندی صاحب سے وہ تلاوت فرمائے. انشاءاللہ پھر مختصر جو پیغامات سنیں گے اور سب مل کر ہم انشاءاللہ دعا میں شامل ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ اب بھرپور نعت کے لیے وہ بچے جو اس خوبصورت مرکز میں حضور شیخ العالم کی خدمت میں ہمیشہ آپ کے دائیں بائیں نظر آتے تھے جناب صاحبزادہ کمال الدین صاحب صاحبزادہ محی الدین صاحب. میں ملتمس ہوں ان دونوں شہزادوں سے کہ آج یہ خوبصورت لمحات ہیں تو مل کر حضور شیخ العالم کی وہ پرانی یادوں میں مختصر نعت شریف پیش کرتے ہیں. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول
حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خلق كلهم يا Allah send peace and blessing upon your beloved, the best and perfect creation that you have created. Alhamdulillah al-mulshid khalqi min adami ثم الصلاة على مختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ یادیں، یہ بہاریں الحمدللہ آستانہ عالیہ نہرین شریف کے اس خوبصورت مرکز سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں، ہمارے الحمدللہ کثیر تعداد میں علماء کرام، حفاظ کرام، اہل محبت موجود ہیں۔ تو حضرت علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب جو ہمیشہ حضرت صاحب کے ساتھ بھی شانہ بشانہ چلتے رہے اور قبلہ پیر صاحب کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، اور الحمدللہ آنے والی نسلوں کے ساتھ قبلہ حافظ صاحب اپنی وفائیں نبھا رہے ہیں۔ تو آج کے اس خوبصورت پروگرام کے شروع میں جو آج کا یہاں کام شروع ہو رہا ہے، تمام کو مبارکباد دینے کے لیے حضرت علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ مقتدر سادات ذی وقار، مفتیان اہل سنت، علماء کرام، خلفائے ذی شان، نہایت ہی قابل احترام حاضرین سامعین خوش نصیبو، میں اور آپ جانشین حضور شیخ العالم حضرت علامہ پیر خواجہ محمد نور العارفین صاحب صدیقی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہرین شریف آپ کی معیت میں ادھر موجود ہیں۔ علماء کرام اور پرانی انتظامیہ کے منتظمین، خلفاء اور مقتدر علماء کرام، آج سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہیں۔ حضور شیخ العالم کا جو ایک دیرینہ خواب تھا، جو دل میں حسرت لے کر وہ چلے گئے، پرانے خلفاء جہاں بیٹھتے وہ تڑپا کرتے تھے کہ وہ لمحے کب آئیں گے، وہ وقت کب نصیب ہوگا، آیا یہ رات کب ختم ہوگی۔ خوش نصیبو، رات ختم ہو گئی ہے، سحری آ چکی ہے۔ الحمدللہ، جس وقت حضور شیخ العالم کے چہلم پاک کی دعا جامع مسجد لوزل میں ہوئی تھی، وہاں پر میں نے عرض کیا تھا حضور شیخ العالم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اپنے ورثاء کے لیے 5 چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ جو وارث ہوگا، جو مسند نشین ہوگا، جو آپ کے ان حقائق کا حقیقتاً مالک و وارث ہوگا، اللہ ان سے یہ کام لے گا۔ پرانی اس ٹیپ کو دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں۔ میں نے کہا حضور شیخ العالم نے جشن میلاد مصطفیٰ اپنے وارث کے لیے چھوڑا ہے۔ حضور شیخ العالم نے غرباء کی خدمت کے لیے ٹرسٹ کا قیام کیا تھا، وہ کام چھوڑا ہے۔ حضور شیخ العالم نے نور ٹی وی اپنے چاہنے والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ حضور شیخ العالم نے درس مصنوی چھوڑا ہے، اور یہ عظیم شان مسجد کا پلاٹ جو بنائے گا وہ ہاتھ بلند کر کے کہے گا کہ میں ہوں وارث۔
آج الحمدللہ خوش نصیبوں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. میرے واجب الاحترام الحاج چودھری محمد لطیف صاحب، خلیفہ بشیر صاحب اور دیگر جتنے پرانے حضور شیخ العالم کی معیت میں بیٹھنے والے تھے، جہاں کہیں بات ہوتی سوچتے، پریشان ہوتے، مایوس ہو جاتے، نہ جانے یہ کام کب شروع ہوگا، یہ کیسے شروع ہوگا. بھائی یہ اس وقت اس کام نے شروع ہونا تھا جب اللہ کی رضا تھی اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کی رضا تھی اور سرکار غزنوی کے مسند کے بیٹھنے والے آج اللہ نے چن لیا ہے. انشاءاللہ سب کہو سبحان اللہ، بآواز بلند کہو سبحان اللہ. اور اللہ کے گھر کی تعمیر کا صحرا ان لوگوں کے سر ہوتا ہے جو قرآن کا فیصلہ ہے من آمن باللہ، میں نے جنہیں کامل ایمان عطا فرمایا میں انہی کے ہاتھوں اپنے گھر کی تعمیر بھی کراؤں گا. میں تمام اہل محبت کی طرف سے جانشین حضور شیخ العالم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت آپ کی استقامت کو سلام، آپ کے حوصلے کو سلام، آپ کی محبت کو سلام، آپ کے مشن کو سلام، آپ کے جوانوں کو سلام. اور جس عظیم باپ کے آپ فرزند ہیں، آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کے مشن کو بام عروج تک پہنچا کر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ شاہین کے گھونسلے میں شاہین ہی بیٹھا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے خوبصورت پیغام آپ نے سنا. ملتمس ہوں ہمارے جناب صاحبزادہ سید عرفان شاہ صاحب دیوان حضوری مختصر پیغام ارشاد فرماتے ہیں. ماشاءاللہ خوشی کے لمحات میں حضور قبلہ پیر صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا پیغام یہ ہے کہ نئے جذبوں کے ساتھ، نئے ولولوں کے ساتھ حضور شیخ العالم نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کے شرمندہ و تعبیر ہونے کا وقت عام پہنچا ہے. اور ہماری یہ خوشی کی انتہا ہے کہ جس مشن کے لیے حضور شیخ العالم نے اپنے جانشین کو اس مشن کے لیے تیار کیا تھا آج وہ ہم میں موجود ہیں. اور الحمدللہ آپ عنقریب یہ دیکھیں گے کہ یہ مرکز صرف برطانیہ میں نہیں ہے بلکہ برطانیہ اور یورپ بلکہ پوری دنیا میں اس سے اسلام کی ضیاء پاشی کے لیے کرنیں جو ہیں وہ پھوٹی رہیں گی اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے یہ مرکز منارہ نور ثابت ہوگا. ماشاءاللہ علامہ قاری واجد حسین چشتی صاحب مختصر پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دل کی عطا گرائیوں سے قبلہ پیر صاحب کو اور تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہت خوشی کے لمحات ہیں اور دل بہت خوش ہے کہ اللہ کے گھر بن رہا ہے. سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہماری عبادت کا مرکز ہوگا اور یہاں انشاءاللہ لوگ آئیں گے، تربیت ہوگی اور دین سیکھیں گے. قبلہ پیر صاحب آپ کو بہت مبارک کہ بڑی استقامت محبت کے ساتھ آپ نے اس مشن کو جاری رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ ہماری دعائیں اور ہم آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ کھڑے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ بولٹن میں ماشاءاللہ بہت بڑا ایک حضور شیخ العالم کا ایک بہت بڑا الحمدللہ وہاں پر آستانے سے منسلک لوگوں کا وہاں پر لوگ اجتماع ہے اور جانشین حضور شیخ العالم کے ساتھ ان کی وفائیں ہیں. تو بولٹن کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حاجی یاسین صاحب سے کہ بولٹن کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا مختصر پیغام ارشاد فرمائیں. حضور شیخ العالم جب ہم ان کے ساتھ محفل میں بیٹھتے تھے تو وہ ہمیشہ اس مسجد کا ذکر کرتے تھے کہ یہاں پر ایک عالی شان انتہائی خوبصورت مسجد انشاءاللہ تعمیر ہوگی. حضور شیخ العالم کی یہ خواب اور ان کا یہ مشن ان کے صاحبزادے حضرت پیر محمد نور العارفین صدیقی صاحب کی سرپرستی میں یہ اس کا آغاز ہو رہا ہے. انتہائی خوشی کا مقام ہے اور میری طرف سے، میرے تمام ساتھیوں کی طرف سے، بولٹن کی پوری جماعت کی طرف سے حضرت صاحب کو اور تمام ساتھیوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ کام جلد مکمل بھی ہوگا اور ہم حضرت صاحب کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے حضرت صاحب کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے.
ماشاءاللہ لوٹن میں ہمارا الحمدللہ آستانہ عالیہ نہرین شریف کے کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، تو ایک پورا خاندان، پوری برادری، پورا علاقہ الحمدللہ یہ خلیفہ حاجی قربان صاحب سے لے کر آج تک یہاں جڑے ہوئے ہیں، تو ان کی نمائندگی کے لیے ملتمس ہوں جناب حاجی سلیمان صاحب، یہ بھی حضور شیخ العالم کے بہت پرانے مریدوں میں سے ہیں جو صف اول کے لوگوں میں الحمدللہ شامل ہوتے ہیں، تو حاجی سلیمان صاحب بھی آج پیغام دیتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، انشاءاللہ پیر صاحب نے کال نال اتھے جدو پہلو شروع کیتا اتھے آئے ہاں تو پیر صاحب نے کہا سی مسجد انشاءاللہ بنے گی، اسا دن رات محنت کرنی پیسی، اسا سارے انہوں محنت کرنی پیسی، اس وقت اتنا سوکھا کم نہیں ہے، اس واسطے محنت کرساں اور انشاءاللہ یہ مسجد بن کے رہسی۔ ہمارے اس آستانے پر الحمدللہ علماء کرام گئے، صف اول میں بیٹھنے والے علامہ عاطف جبار حیدری صاحب بھی اپنا مختصر پیغام دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مبارکبادیں آج کے اس مبارک دن، جہاں پر آستانہ عالیہ نہریاں شریف کے جتنے بھی وابستگان ہیں اور حضور شیخ العالم کے جانشین کہ جن کی شب و روز کی یہ محنت، اور پھر آج کا دن جو ہے جس کا انتخاب ہوا اور مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا، آج کا دن عالم اسلام میں ایک بہت بڑا دن منایا جاتا ہے، اور عالم اسلام کے جتنے بھی اہل دانش ہیں اور وہ اپنی دانش سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اسلام کو جو آج کے اس ڈیٹ پہ عروج ملا اور جو عالم اسلام نے ایک فخر محسوس کیا، تو آج کا دن جب بھی 28 مئی کا دن ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اور عالم اسلام میں ایک ہی آواز گونجتی ہے، وہ ہے نعرہ تکبیر۔ اور آج جس تکبیر کے لیے آج یہاں پہ نعرہ مستانہ لگایا جا رہا ہے اور مسجد کا آغاز ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اسی نعرہ تکبیر کی آواز پر انشاءاللہ یہ نہریاں شریف کا گلشن جو ہے یہ ایک نئے سرے سے اس کا آغاز ہوگا خوبصورتی کے ساتھ۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے قبلہ حضرت صاحب کے اس مشن میں اللہ غیب سے مدد فرمائے، اور جتنا بڑا یہ کام ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ بہت ساری مبارکباد قبلہ حضور پیر صاحب کو۔ ماشاءاللہ برمنگھم الحمدللہ آستانے کے ساتھ ایک مدت سے وابستہ ہیں جناب چودھری لطیف صاحب، وہ بھی اپنا پیغام دیتے ہیں۔ جناب چودھری لطیف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام آنے والے مہمانوں کو ویلکم کہتا ہوں، اور آج مسجد کا کام آغاز ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل سے یہ مسجد تیار ہو جائے گی بہت جلد، تو آپ سب کا تعاون ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ پیر صاحب کو میں مبارک دیتا ہوں، پیر نور عارفین صاحب کو، کہ آپ نے اس مشن کو بڑی زور شور سے آغاز کیا ہے۔ خدا حافظ۔ ہمارے انتہائی محترم آستانے پر ہمیشہ خدمت کے لیے معمور رہتے ہیں جناب خلیفہ حاجی بشیر صاحب، ملتمس ہوں وہ بھی مختصر پیغام دیتے ہیں۔ خلیفہ حاجی بشیر صاحب برمنگھم کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا پیغام دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور قبلہ صاحب کے سب غلاموں، آج ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے کہ ہمارے آقا کے غلاموں میں سے اور صاحب کے قائد میں سے حضرت پیر نور عارفین صاحب جو ہمارے قائد ہیں، ہم ان کا بہت بڑا مشکور ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے جو حضور کا گلشن جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے انہوں نے بحال کیا، تو انشاءاللہ ہم سب مل کر ان کے داستے بازو بن کر اس کو بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور سب بھائیوں کو بھی دعوت دیتے ہوں گے کہ قبلہ صاحب کے گلشن کو آباد کرنے کے لیے قبلہ صاحب کے دستے بازو بن جائیں۔ ماشاءاللہ جیسے آپ سبھی جانتے ہیں ناٹنگھم میں ایک بہت بڑا نام خلیفہ حاجی مقصود صاحب کا، جو کافی عرصے سے الحمدللہ حضرت صاحب کے ساتھ وابستہ رہے، تو وہ بھی مختصر پیغام دیں خلیفہ حاجی مقصود صاحب ناٹنگھم کی نمائندگی کرتے ہوئے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، آپ سب کا شکریہ جو تشریف لائے ہیں. یہ صاحب حضرت صاحب آج اس کی آغاز فرما رہے ہیں مسجد کا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا حضرت سے کہ کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، میں حضرت صاحب کے ساتھ یہاں تھا کار پارک میں، کہیں جا رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یہاں بہت بڑی خوبصورت مسجد بنے گی. ہاں تو میں نے کہا حضرت کہاں؟ فرمانے لگے یہاں. تو میں نے عرض کی یہ تو مسجد مدرسہ ہے. فرمانے لگے بہت خوبصورت مسجد بنے گی، تو دیکھنا. تو میرے ذہن میں یہ تو 30 سال پہلے کی بات ہے، سمجھو ہم نے آغاز اس ٹائم کر دیا تھا. تو انشاءاللہ یہ کہنے کی بات نہیں، دل سے کہتا ہوں. حضرت صاحب کی بے پناہ کرامتیں میں جانتا ہوں. آپ کے ساتھ میں نے کم و بیش آدھی صدی کے قریب وقت گزارا ہے، تو مجھے یقین دل سے ہے، ایمان ہے میرا، یہ مسجد بن کے ہی رہے گی اور جیسے حضرت نے فرمایا تھا خوبصورت بنے گی. وآخر دعوانا. ماشاءاللہ ڈربی میں بھی الحمدللہ دربار نہری شریف کے الحمدللہ کثیر تعداد میں احباب موجود ہیں، تو ان کی نمائندگی کے لیے جناب حاجی مقصود صاحب ڈربی والے وہ بھی مختصر پیغام ارشاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں، دوستو، افاضہ کرام، السلام علیکم. سب تو پہلے اساں بڑی خوشی ہے کہ حضرت شیخ العالم پیر محمد علاء الدین سدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں کا مشن جڑا وہ پورا ہونے جا ہی رہا. اس واسطے اساں دل نہیں طے کر رہی ہیں، تو اعلان ڈربی سے حضرت شیخ العالم پیر محمد نور الفین صاحب کو بہت بہت مبارکباد دینے ہیں. ماشاءاللہ نوٹنگھم سے ہمارے ایک اور ساتھی جناب حاجی افتخار صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی مختصر پیغام دینا. حاجی افتخار صاحب نوٹنگھم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I'd like to congratulate Peer Sahib for celebrating the starting of the work. Again, as Khalifa Maqsood Sahib has said, I'm witness to the fact that Peer Sahib said it numerous times that this place will be a monumental masjid that will be built here. Ameen. And for the last 7 years, it's been a very, very hard work. I'd like to congratulate Janab Peer Sahib for all the hard work they've done, and hopefully, inshallah, we will establish the masjid what Peer Sahib dreamt of. ہمارے ایک اور ساتھی جو ماشاءاللہ اس آستانے سے کافی عرصے سے الحمدللہ حضرت صاحب کے ساتھ وابستہ ہیں، جناب حاجی محمود صاحب برمنگھم میں، وہ بھی ماشاءاللہ برمنگھم کی نمائندگی کرتے ہوئے مختصر پیغام دیتے ہیں. حاجی محمود صاحب. السلام علیکم پیر بھائیو، ساریاں کی اسلام، اور پیر صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. آج خوشی کا دن ہے کہ ہم سرخرو ہوئے ہیں کہ حضرت پیر علاء الدین صاحب صدیقی کی زبان سے جو نکلے الفاظ تھے آج ماشاءاللہ آسمان کی طرح چاند کی طرح روشن ہے. اللہ ماشاءاللہ. میں ملتمس ہوں جناب صاحبزادہ رفیق چشتی صاحب، وہ بھی مختصر پیغام دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، آج جو وقت مقرر تھا، یعنی جو وقت مقرر ہوتا ہے جس کام کا اسی وقت ہوتا ہے، آج وقت مقرر تھا. یعنی جو مسجد صدیقیہ آسٹن میں حضور شیخ العالم قبلہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خواب تھا وہ آج پورا ہونے جا رہا ہے. ہم قبلہ پیر نور عارفین صدیقی دامت برکاتہ العالیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور سارے خلفاء کو اور سارے آنے والوں کو. انشاءاللہ یہ بہت خوبصورت حسین جمیل مسجد بن کے رہے گا. ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محی الدین ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ مسجد بننے جا رہی ہے، تو ہمارے الحمدللہ اس پورے گروپ کے جتنے بھی ہمارے ٹرسٹی ہیں، وہ 4 ٹرسٹیوں کی نمائندگی کرنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. تو راجہ زاہد نواز صاحب اپنا پیغام دیتے ہیں. راجہ زاہد نواز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء کرام اور حضور قبلہ پیر نور العارفین صدیقی صاحب اور نور ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین جو لاکھوں کی تعداد میں اس وقت اس اجتماعی گفتگو کو اور مسجد کے کنسٹرکشن کی ابتدا کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، میرے پیارے بھائی محترم طاہر چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم ٹرسٹی ہیں. قانونی طور پہ ہم ٹرسٹی ہیں، لیکن حقیقت میں اور
جس کو آپ ایمان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم اس مسجد کے نوکر ہیں، ہم جاڑو بردار ہیں، ہم اس کے خادم ہیں، اور جو مزہ جو لطف ہمیں اس کی نوکری میں آتا ہے وہ کسی ٹرسٹی شپ میں نہیں آتا۔ یہ ہم تینوں چار جو ہم بھائی ہیں ٹرسٹی، ہمارا یہ پہلے دن سے یہ اللہ کے حضور یہ عہد تھا کہ ہم کسی بھی عہدے کی لالچ میں نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے یہاں جمع ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ آج کا دن جو ہے یہ کوئی نیا دن ہے، نہیں، یہ آج کا دن اس کے پیچھے ایک تسلسل ہے دعاؤں کا، آرزوؤں کا، مجاہدوں کا، ریاضتوں کا۔ اس مرد حق، اس مرد درویش کے ہاتھ اٹھے کہ باری تعالیٰ یہاں پر اپنا گھر آباد کر دے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جانشین کی دعا سے آج اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا، اور وہ وقت دور نہیں ہے، دور نہیں ہے کہ اس مسجد کے مینار، اس مسجد کا گنبد اور اس مسجد کی اینٹ ایک گواہی دے گی کہ جو خواب دیکھا گیا تھا دنیا والوں دیکھو اس کی تعبیر نظر آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقیناً راجہ صاحب نے تمام ٹرسٹیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے صحیح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سلامت رکھے۔ یقیناً ہم خادم ہیں یہاں آیا ہوا، ہم قبلہ پیر صاحب آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں، آپ کی دعائیں آج ہمیں یہاں لا کے کھڑا کیا ہے۔ آپ سب کی دعائیں اور قبلہ پیر صاحب کی خصوصی توجہ نے آج ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے۔ انشاءاللہ مسجد کا کام شروع ہوا ہے۔ ہمارے بہت ہی محترم ساتھی who is working very hard, alhamdulillah is always come forward and he's been here since بڑے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جناب برادر امجد صاحب، تو وہ ماشاءاللہ کافی محنت سے اس کو پروجیکٹ کو چلا رہے ہیں۔ تو I want to ask him to give a quick brief message about the work that alhamdulillah he started and what would you like to say. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے قبل 7 سال پہلے پیر صاحب نے ہمیں ایک نقشہ دکھایا تھا جو آؤٹ لائن تھی، اس کی شروع سے لے کر آج دن تک میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور پیر صاحب کے زیر سایہ کام کرتے رہے۔ انشاءاللہ آج بنیادوں پر پہنچ آئے ہیں اور بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے، جس طرح پہلے قبلہ حضور صاحب جب رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے تو ہم سب لوگ مل کے سب چیزوں کو کرتے رہے۔ میں سب پیر بھائیوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس کام میں بھی ہم سب کے ساتھ یکتا ہو جاؤ اور جڑ جاؤ اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ میری یہی کوشش ہے، اور میں یہ حضور صاحب کا جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن یہ خواب ان کا پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ خواب پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ لندن کی نمائندگی کے لیے ملتمس و ممتاز عباسی صاحب تشریف لاتے ہیں، مختصر پیغام دیتے ہیں، اور خلیفہ تنویر محمود صدیقی صاحب سے بھی ہم ایک پیغام لے کے انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھیں گے۔ جناب ممتاز عباسی صاحب مختصر پیغام، لندن چونکہ نارتھ ویسٹ لندن ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس کی نمائندگی کے لیے ممتاز عباسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آج بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ میں اپنی طرف سے جامعہ محی الاسلام صدیقیہ کی مینجمنٹ سے اور کمیونٹی کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ پیر صاحب کی اجازت جامعہ محی الاسلام صدیقیہ اولڈم سے خلیفہ زاہد صاحب بھی، چونکہ ایک بہت بڑا قافلہ وہاں سے بھی الحمدللہ لوگ آئے، تو خلیفہ زاہد نقشبندی صاحب مختصر پیغام جامعہ محی الاسلام صدیقیہ اولڈم اور منچسٹر اولڈم کی نمائندگی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تمام حضرات ادھر موجود ہیں اور ہم قبلہ پیر صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جامعہ مسجد محی الدین صدیقیہ کا کام بہت جلدی شروع ہو جائے گا۔ تمام احباب کو مبارکباد ہم دیتے ہیں۔ آج پیٹر برا کی نمائندگی کے لیے یوں تو پیٹر برا سے بہت سارے ایسے چہرے یہاں پر موجود ہیں جن کو حضور شیخ العالم کے دائیں بائیں ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں، تو الحمدللہ میں ملتمس ہوں جناب خلیفہ تنویر محمود صدیقی صاحب وہ پیٹر برا کی نمائندگی کرتے ہیں، مختصر پیغام دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ First and foremostly I would like to congratulate Qibla Hazrat Sahab for the efforts that have made to make Hazrat Sahab's dream come true. MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala give you more effort, more tawfiq and more himmat to carry out this work, and inshallah we are with you throughout this whole process inshallah. ماشاءاللہ برنلے کا نام بھی الحمدللہ جس شہر کا نام لے حضور شیخ العالم نے ہمیشہ ہر شہر میں شمع روشن کی ہے۔ جناب عبدالخالق صاحب برنلے سے وہ بھی مختصر پیغام دیں۔ حاجی عبدالخالق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج بہت خوشی والا دن ہے جس کا ہم نے سالوں انتظار کیا ہے، اور میں اپنی طرف سے پیر صاحب کو، مجاہدین ٹرسٹ کے تمام ٹرسٹی کو اور سب اپنے پیر بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ خلیفہ شاہد صاحب بری سے تشریف لائے، وہ بری کی نمائندگی کرتے ہوئے مختصر پیغام جناب خلیفہ شاہد صاحب بری سے تشریف لائے، وہ مختصر پیغام دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات مسجد کا جو کام شروع ہو رہا ہے، اس پر ہم حضرت صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم پورے تہ دل سے حضرت صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام شروع کیا ہے، اور ہم ان سے پورا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اسٹوک آن ٹرینٹ کی نمائندگی کے لیے حاجی یونس صاحب وہ بھی یہاں پر تشریف فرمائے، وہ بھی مختصر پیغام دیں گے۔ خلیفہ قاری محمد امین نقشبندی صاحب مختصر پیغام دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، آج یہ خوبصورت لمحات جس میں ہم سب یہاں جمع ہیں، میں اپنی طرف سے قبلہ پیر صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فضل و کرم فرمائے کہ یہ مسجد جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچے۔ جزاکم اللہ۔ حاجی یونس صاحب اسٹوک سے وہ نمائندگی کریں گے۔ السلام علیکم، مبارک ہو سارے کی یہ پروگرام جڑا بنتا ہے، بہت بہت شکریہ پیر صاحب، مطلب اتنی ماشاءاللہ یہاں پر کثیر تعداد میں لوٹن سے، کوونٹری سے، برمنگھم کے اطراف سے، اور یہاں پر پیٹر برا سے اور بریڈ فورڈ سے مختلف جناب طارق محمود صاحب جو ٹرسٹی بھی ہیں گلاسگو ایڈنبرا کی نمائندگی کریں گے۔ جناب محترم طارق محمود صاحب وہ مختصر پیغام دیتے ہیں۔ Qibla Pir Sahib, congratulations. Alhamdulillah, this is a momentous occasion. I think for everybody here, this has been something that's been yearning for a long time. But things only happen when Allah Ta'ala ordains it. But the fact of the matter is, the people that are sitting here today, they were also in the Aida, Hazur Sheikh Al-Alam, Hazrat P. Alauddin Siddiqui Sahib Rahmatullah Alayh. They blessed us then, they're blessing us now, and may Allah Ta'ala continue this going forward, inshallah. ہمارے محترم جناب حاجی افضل صاحب وولسل کی نمائندگی کے لیے حاجی وولسل صاحب تشریف لاتے ہیں، اور حاجی افضل صاحب وولسل سے وہ پیغام دیتے ہیں۔ حاجی افضل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور with respect to all the علماء، یہ پروجیکٹ خواب ہمارے لیے تھا۔ یہ جب حضور شیخ العالم کسی پروجیکٹ کا اناؤنس کرتے تھے تو وہ حقیقت دیکھ کے کیا کرتے تھے۔ میں نے متعدد دفعہ دربار میں انہیں فرماتے سنا علماء کی مجلس میں کہ مجھے یہ تصویر دکھائی گئی ہے جیسے جب میڈیکل کالج بن رہا تھا، تو اس مسجد پہ فخر اس لیے ہے کہ یہ نہ صرف جامعہ محیل الاسلام صدیقیہ برطانیہ کا ایک مرکز ہوگا بلکہ یورپ کا بھی ہوگا، اور یہ جماعت اہل سنت کے عقائد کے تحفظ کے لیے ہے۔ اور یہ اپنے جو پیرالکس کا چینل ہے نور ٹی وی، اس کے ساتھ مل کے ہمارے اعلیٰ حضرت ہمارے شیخ جماعت اہل سنت کے مسئلے کا آپ فرمایا کرتے تھے، یہ مجاہد، یہ جماعت اہل سنت کے عقائد کے مجاہد ہیں، تو یہ ان کے سردار ہیں اس وقت۔ تو جنہوں نے یہ سب پکچر دیکھی تھی انہوں نے شاید مستقبل کا آئینہ بھی دیکھا ہوگا، تو یہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہوگا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس کو جلد سے جلد تعمیر کریں۔ میں رات کو حضرت صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کتنے عرصے تک مکمل ہوگا پروجیکٹ، تو آپ نے فرمایا جتنا آپ لوگ سپورٹ کریں گے اتنا ہی جلدی یہ مکمل ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے خواب تھی، ہمارے شیخ جو خواب دیتے ہیں وہ ایک ریالٹی ہوتی ہے، تو اس پہ ہمیں مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ سب کو مبارک۔ ماشاءاللہ یوں تو ہم سب سے پیغام سننا چاہتے ہیں۔ حاجی انصر صاحب برمنگھم سے وہ بھی مختصر پیغام دیں۔ یقین جانے کہ آج یہاں پر ایک ایک چہرہ جو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفائیں نظر آ رہی ہیں، ان کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، ان کی یادیں نظر آ رہی ہیں، تو جی چاہتا ہے ہم ایک ایک کو سنیں، پر وقت چونکہ بہت مختصر ہے، تو حاجی انصر صاحب برمنگھم سے وہ مختصر پیغام دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ We're gathered here today on a grand occasion. Our grand Sheikh Hazrat Pir Alauddin Siddiqui Rahmatullah alayhi, his grand vision was for his great son, his grand, who's going to continue the legacy of the Sheikh that left the legacy and this grand vision
of building this grand mosque that will established here, and we are very proud to be gathered here, and we congratulate everybody. We can see that there is people from all around the UK here, and for the people of Birmingham this is a grand occasion, and we are very proud to be standing shoulder to shoulder with our Sheikh Hazrat Pir Noorul Arifin, who is the successor and who has taken on this great responsibility, and we should all be standing shoulder to shoulder, and we are here and we will continue the project, and inshallah al-Aziz we will have a grand masjid here in quick time, and I congratulate everybody here today on this great occasion. किबला पीर साहब की इजाज़त, यूँ तो मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ आखिरी पैगाम है किबला पीर साहब की मोहब्बतें अल्हम्दुलिल्लाह, और लंदन का नाम और किलबन का नाम ना, चूँकि बहुत वक्त हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का लंदन में गुजरा, तो खलीफा मजाज आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ खलीफा हाजी दिल मोहम्मद साहब भी आज की इस मस्जिद के हवाले काम के हवाले से मुख्तसर पैगाम देते हैं। खलीफा हाजी दिल मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं पीर साहब ने मुबारक अदा करदा, अल्लाह तबारक तआला ने बड़ा करम किया कि साढ़े पीर मुर्शिद मस्जिद का आगाज़ शुरू होया। अल्लाह तबारक तआला मेरे मुर्शिद करीम ने जन्नती आला मकाम अता फरमाए। पीर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक। अब मैं बिला ताख़ीर जानशीन हज़ूर शेखुल आलम आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, पर आप सब जो जितने मौजूद हैं हम सब ने मिल के बोलना है, नारे का जवाब देना है, ताकि पता चले कि हम सब किबला पीर साहब को सुनना चाहते हैं और हम सब साथ हैं। ताईद भी है यहाँ जमा होकर ये नारे का जवाब देकर काम का आगाज़ भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, और हम सब मिलकर भरपूर जवाब देंगे। नाराए तकबीर, ज़रा हाथों को बुलंद करें और ये हाथ बुलंद करके जवाब दें कि हाथ भी हमारी गवाही देंगे कि हम अदर साहब के इस मरकज़ में खड़े हैं। आपके जानशीन याद रखें कि जहाँ किबला पीर साहब खड़े हैं, आज नहरिया शरीफ के फलक बोस पहाड़ों से हजूर शेखुल आलम किबला बाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरकार मोड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह ताला अलैह, और तमाम शयूख की अल्हम्दुलिल्लाह महबूबुल मशाइख हैं ये, तो इसलिए उनकी निगाहों में ज़रा अपनी हाज़री नारे के साथ लगाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जानशीन हजूर शेखुल आलम दुआ भी फरमाएं और अपना पैगाम भी इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात, आज नूर टीवी के नाज़रीन और आप तमाम हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ वाबस्तगी, तरीक़त के लिहाज से, मोहब्बत के लिहाज से रखने वाली शख्सियात जो बरतानिया के तूलो अर्ज़ से भी यहाँ मुजतमे हैं और नूर टीवी के ज़रिए से पूरा आलम इस्लाम इस मंज़र को देख रहा है। आज यूँ समझ लें कि बैतुल्लाह शरीफ की एक और शाख खुलने लगी, उस मरकज़ इस्लाम की एक और शाख के बाकायदा तामीराती काम का आगाज़ होने लगा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ऐलान करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो जिस ताख़ीर के साथ ये काम शुरू हुआ है, इसके मुकम्मल होने में ये ताख़ीर नहीं होगी। मैं इस सिलसिले में मुबारकबाद का आगाज़ कि आपको मुबारकबाद दूँ, उससे पहले मैं अपने शेख की रूह को मुबारकबाद पेश करूँ, जो इस वक्त नहरिया शरीफ की सरज़मीन से देख रहे हैं कि मेरे चाहने वाले, मेरी रूहानी औलाद आज मेरे मरकज़ में खड़े होकर जिस मस्जिद को बनाने का मैंने ख्वाब देखा था, उसकी तैयारी के लिए आमादा हो गए हैं, जमा हो गए हैं, और पुरज़ोर अंदाज से जज्बात के तलातुम में, इखलास की मौजों में वो सब मैदान अमल में उतर गए हैं। तो मैं या शेख आपकी रूह को सलाम पेश करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेरे करीम शेख आपने जिस मस्जिद को बनाने के लिए अज़म और इरादे का इज़हार किया था, आज आपके ग़ुलामों ने आपके अज़म और आपके इरादों को अमली जामा पहनाने का
ارادہ کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ کا یہ خواب انشاءاللہ اب پورا ہونے لگا ہے. آپ اپنی قبر انور سے ہم سب کے لیے دعائیں جاری رکھیں اور ہم سب آپ کے غلام آپ کے مشن کو انشاءاللہ تا دم حیات جاری رکھیں گے. اس کے بعد میں محی الدین ٹرسٹ کے ہمارے وہ ٹرسٹی جنہوں نے ایک عرصہ لگا کر محنت مشقت کر کے سب سے پہلے ٹرسٹ کو بچایا، جنہوں نے میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سالہ زندگی کی محنت پر جو چند ناہنجار اور لاشعور اور ناقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے جو ٹرسٹ تباہ ہونے لگا تھا، ہمارے ان ٹرسٹیوں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 40 سال کی خدمات کو بچانے کے لیے محی الدین ٹرسٹ کو بچایا. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ٹرسٹیوں کو دونوں جہان میں محفوظ رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس مسجد کے جو نقشے پچھلے دور میں بتائے گئے، سمجھائے گئے، لوگوں کو سنائے گئے، وہ سب ایک خواب و خیال کی باتیں تھیں اور کونسل میں کوئی چیز اپروو نہیں تھی. لیکن ہمارے ٹرسٹیوں نے مل کر جس محنت کے ساتھ کونسل کے ساتھ بار بار میٹنگز کر کے اور قانونی جو تقاضے تھے ان کو پورا کر کے مسجد کا نقشہ اپروو کرایا اور باقاعدہ ہمیں الحمدللہ اس کا اپروول ملا اور ہم نے الحمدللہ اس کو اب شروع کر دیا ہے. تو آپ سب حضرت صاحب کی روحانی اولاد ہیں، یہ ٹرسٹی بھی حضرت صاحب کی روحانی اولاد ہیں. ہمارا نور ٹی وی کا اس میں بڑا کردار ہے. اللہ اس نور ٹی وی اور اس کے عملے کی اللہ حفاظت فرمائے. اور پھر سب سے آخر میں ہمارے ٹرسٹیوں نے جس محبت کے ساتھ آگے قدم بڑھاتے ہوئے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے جب اس کے تعمیراتی کام کا آغاز ہوا تو ایک ایسا نوجوان جس نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنا جان مال سب قربان کر رکھا تھا، ہمارے چودھری امجد صاحب لندن والے، جو پوری جرت کے ساتھ میدان میں آ چکے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے آج اپنے یونیفارم میں آ کر یہ بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے کام کا آغاز کر دیا ہے. یہ اور ٹرسٹی حضرات اور آپ سب مل کر انشاءاللہ حضرت صاحب کا خواب بھی پورا کریں گے اور قرآن کی آیت کا مصداق بھی بنیں گے کہ وہی لوگ مسجدیں بناتے ہیں جن کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے. تو یہ آج جو ہم یہاں کھڑے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم رسول کو بھی مانتے ہیں، ہم مسجدوں کی بنیادوں پر یقین رکھتے ہیں. اور یاد رکھو اللہ نے یہ کام اپنے نبیوں سے لیا کہ وہ ان کے ذریعے سے ان کے ہاتھوں سے مسجد بنوائی. اور میں وقت زیادہ نہیں، ہم نے مثنوی شریف کی طرف جانا ہے. بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت آدم سے کرائی اور چلتے چلتے پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کرائی اور خود نبی پاک سے مسجد قباء میں تعمیر کرائی. اس سے پتہ چلا یہ جو کام آپ لوگ سب مل کے کرنے لگے ہیں یہ نبیوں کا شیوا ہے، یہ رسولوں کا طریقہ ہے. اللہ آپ سب کو مبارک کرے اور حضرت صاحب کی ساری جماعت کی اللہ حفاظت کرے. اور آج یہ دن بہت کئی اعتبار سے عظمتوں والا دن ہے. آج ہمارے لیے روحانی اعتبار سے مثنوی شریف کا دن ہوتا ہے اور دیکھیں آج ہی باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ہم اہل برطانیہ کو، یورپ والوں کو اور حضرت صاحب کی ساری جماعت جو مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہے سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ مسجد شریف کے تعمیراتی کام کا آج باقاعدہ آغاز ہو گیا اور اب یہ کام سٹاپ نہیں ہوگا. اور نور ٹی وی کے ذریعے ہمارا عملہ یہاں موجود ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو لائیو کوریج کر کے دکھاتے رہیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے. اپنا تعاون نہ چھوڑنا. خدا کے گھر بنانے میں برطانیہ والوں سے آگے میں نے روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا. اور یہ مسجد نہ نقشبندیوں کی ہے، نہ چشتیوں کی ہے، نہ قادریوں کی ہے، نہ سوروردیوں کی ہے. یہ ہر اس انسان کے لیے یہ جگہ مسجد ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. اس لیے آپ سب نے جو میری آواز سن رہے ہیں، جہاں جہاں گھروں میں یہ جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جو ہمارے بزرگ سن رہے ہیں، جوان سن رہے ہیں، سب نے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے اپنا تعاون کرنا. یہ ملینز آف پاؤنڈز چاہیے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے. انشاءاللہ باہمی تعاون سے ہم اس مسجد کو مکمل کریں گے. اللہ پاک تمام جو برطانیہ کے طول و عرض سے بڑھاپے کی وجہ سے وہ کمزوری کا شکار ہیں، لیکن آج ان کو میں نے بلایا کہ آج جتنے حضرت صاحب کے دور کے بابے ہو آج اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے پیر کا خواب پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو.
تو یہ جتنے بزرگ سفید داڑھی والے یہاں کھڑے ہیں یہ رونق ہے دربار عالیہ نہریہ شریف کے، اور انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی ہوں گی، ان کا تعاون بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ مسجد مکمل ہوگی. آمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ پاک یہ جو جامع مسجد محی الدین صدیقیہ آسٹن برمنگھم دربار عالیہ نہریہ شریف کا جو عظیم مرکز بننے جا رہا ہے، اللہ پاک اسے قبول اور منظور فرما. ہمارے محی الدین ٹرسٹ کے ٹرسٹیوں نے جتنی محنت کی ہے، اور ہمارے محترم چودھری امجد صاحب نے جس طرح قدم آگے بڑھایا ہے، اور حضرت صاحب کے چاہنے والوں نے اور اہل اسلام نے، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے جس طرح اس کو کام کو آغاز کرنے کے لیے تعاون پیش کیا ہے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. ہمارے علماء کرام جو ہر موقع پر ہمارا ساتھ دیتے ہیں، سادات اعظام جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، مشائخ، اللہ ان کو بھی دین دنیا قبر و حشر کی عزتیں برکتیں عطا فرما. اللہ آج اس کا آغاز ہے، اور ہمیں پھر جلد یہاں اکٹھے ہو کر اس کے اختتام کا اعلان کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. نور ٹی وی، علم کا نور. Watch Alauddin Siddiqui Trust Qurbani Appeal 2024 live on Noor TV every day from 6 p.m. till late. Live appeal starts from Friday 31st May